بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی ہر صورت کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، پر آج جو خاص اور مجرب عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کا حل آپ کے کچن میں موجود ہے۔ کچن میں موجود ایک ایسی چیز جس کو کھانے میں ڈالا جاتا ہے، اس پر دم کیجیے آپ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ اور دیکھیے معجزہ۔ اتنا پیسہ ملے گا، اتنا رزق آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ آپ نہ صرف اس دولت سے خود فائدہ اٹھائیں گے بلکہ لوگوں کو بھی جھولیاں بھر بھر کے دیں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جن ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو اپنایا ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ اس وظیفے کو ہم نے فوراً اپنایا ہے اور اس کی تاثیر اتنی جلدی دیکھی ہے کہ ہم حیران ہیں۔ تو آپ بھی کیجیے اس عمل کو اور شیئر کیجیے، اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دباتے ہی آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کو کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، اور انہی کو دیکھ کر ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے چینل پر یہ پیارا سا وظیفہ دیا جائے جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا، اللہ پاک اس کے گھر کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دے گا۔ پیسوں کی اتنی برسات ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، نہ ہی آپ کے آس پڑوس کے لوگوں کو اور نہ ہی آپ کے عزیزوں کو، اور آپ کو ان پیسوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے کچن میں موجود ایک بہت ہی خاص مسالے پر کرنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں لونگ یعنی کلوو۔ ایک لونگ پر آپ کو کرنا ہی یہ عمل، اور یقین جانیے اس عمل کے پڑھنے سے آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی اور رزق میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ رب کریم رزق کے تمام دروازے آپ پر کھول دے گا اور آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں، ان کے کاروبار میں، ان کی دکانوں میں برکت پیدا ہو جائے، آمدنی میں اضافہ ہو جائے، رزق میں برکت پیدا ہو۔ جن گھروں میں صرف ایک ہی فرد کمانے والا ہے اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو آپ بس ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ خاطر خواہ نتیجہ 100% نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ کے رزق میں بے تحاشا اللہ پاک اضافہ فرما دے گا، کیونکہ میرے پیارے مسلم بہن بھائیوں، اللہ پاک کے لیے ہمارے رزق میں اضافہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہی ہے جو رزق کا رازق ہے، رزاق ہے، رزق دیتا ہے، وہی ہے جو رزق چھین لیتا ہے ہماری غفلتوں سے، ہماری ناشکری سے۔ اس لیے ہمیں اللہ عز و جل پر مکمل اعتبار، مکمل یقین ہونا چاہیے۔ ہم چاہے جتنے بھی وظیفے کر لیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے، توکل ہے، تو ہم دنیا کی ہر دولت کو پا سکتے ہیں۔ تو بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہلے مکمل اعتماد، یقین، توکل کرنا ہے، جس طرح پرندے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار اور وقت آپ کو بتانے جا رہی ہوں، غور سے سنیے گا، چاہے تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جس پیاری سی اور مختصر سی سورہ مبارکہ کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، اس سورہ مبارکہ کو بے شمار بار ہم اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، اور آج بھی اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر، جس کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک چھوٹی سی مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کی فضیلت، برکات بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس سورہ مبارکہ کو عمر بھر میں صرف 1000 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور آب کوثر نصیب فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ خوشخبری بنا کر نازل کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں کے وار سے محفوظ کیا۔ دشمن جو غم دیتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت ملی۔ تو اگر کسی شخص کے بہت زیادہ دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کا دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے، چاہے اس کا دشمن وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صرف تنہائی میں بیٹھ کر یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے تو وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ جائے گا انشاءاللہ۔
تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت خاص بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ عمل جب آپ کریں گے تو خاموشی کے ساتھ کیجیے گا، یعنی چپ ہو کر یہ عمل کیجیے گا۔ کسی کو نہیں بتانا ہے کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بلکہ خاموشی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے ایک لونگ لینی ہے، یعنی ایک کلوف کو لینا ہے، اس پر صرف 45 بار 45 ٹائمز سورہ کوثر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ سورہ کوثر جو سب کو ہی آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ کر آپ نے پھونک مار کر دم کر لینا ہے اس لونگ پر، اور پھر اس لونگ کو جس پر آپ نے دم کیا ہے کسی بھی کپڑے میں لپیٹ دینا ہے۔ اب اس لونگ کو اس جگہ رکھ دینا ہے جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، یا پھر زیورات رکھتے ہیں، یا پھر جہاں اپنی قیمتی اشیاء رکھتے ہیں۔ اور مرد حضرات اس لونگ کو اپنے پرس میں یعنی اپنے والیٹ میں رکھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تھوڑے ہی دنوں میں آپ کے رزق میں، آپ کی آمدنی میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں آپ 100 کماتے ہیں وہاں آپ لاکھوں کمانا شروع کر دیں گے، اور اللہ پاک اتنی زیادہ برکت دے گا کہ آپ اپنی دولت کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر کتنا کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو کسی سے آپ یہ مت کہیے گا کہ میں عمل کر رہا ہوں۔ ہاں، عمل کر لیجئے تو آپ کسی اور کو بتا سکتے ہیں تاکہ اسے بھی فائدہ ہو جائے، لیکن اپنے عمل کے بارے میں، اپنے وظیفے کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے۔ 45 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنی ہے اور دم کرنا ہے ایک لونگ کے ٹکڑے پر۔ اور پھر اگر یہ عمل آپ رمضان کریم کے مہینے میں کریں تو کیا کہنے۔ آپ کے سامنے چلتے چلتے ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتی ہوں بخاری شریف کی، کہ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کا حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت آپ فرماتے کہ اکثر اس کے پانی کی دعا فرماتے، اور رمضان کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں ذکر و اذکار کی بے پناہ فضیلت بیان کی ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس طرح سورج کی تمازت، سورج کی گرمی زمین کی نمی کو جلا دیتی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، تو پھر اس مہینے میں گناہوں کو بھی دھلوائیں، استغفار کی کثرت کریں، اور ساتھ ساتھ جو اعمال ہم بتاتے ہیں ان اعمال کو کیجیے، کیونکہ یہ وظائف یہ تو ہم اور مہینوں میں کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کریم میں ہم دل کی گہرائیوں سے کوئی عمل کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو آپ سورہ کوثر کو ضرور پڑھیے۔ اول اور آخر چاہیں تو درود پاک آپ لگا لیجئے۔ اس عمل کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیا کریں۔ اپنے تک کوئی بھی عمل رکھیں گے تو کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں، یہ ضرور احتیاط کریں کہ اپنے کیے ہوئے وظائف جو اس وقت آپ کر رہے ہیں اس وقت آپ کسی کو نہ بتائیں، بلکہ آپ کسی کی رہنمائی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس وظیفے کے بارے میں سنا ہے اور آپ اس عمل کو کیجیے، تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے زبر زیر پیش کا خیال رکھیے گا اور اس عمل کو کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ رمضان کریم میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام